السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی مصنوعی ذہانت اور یہ جو نیا ڈیجیٹل دور ہے، اس میں بچوں کی پرورش کیسے کی جائے؟ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ موضوع آج کل ہر گھر کی ضرورت بن چکا ہے۔ ہمارے پاس ایک تحریر کے کچھ اہم حصے ہیں، خاص طور پر پیرنٹنگ ان اے آئی ایرا v3.pdf سے۔ تو اسی کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی آج کل والدین کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور اسلامی تعلیمات ہماری کیا مدد کر سکتی ہیں۔ جی، اور دیکھیں اس گفتگو کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم مشکلات گنوا دیں، صحیح۔ بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس تحریر سے وہ کچھ عملی باتیں نکالیں، کچھ گہری سمجھ پیدا ہو، تاکہ والدین کو مدد ملے۔ جی، تاکہ وہ اسلامی اقدار اور آج کل کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق بچوں کی پرورش، میرا مطلب ہے زیادہ مؤثر طریقے سے کر سکیں۔ ٹیکنالوجی اب صرف سہولت نہیں رہی نا، یہ تو بچوں کی سوچ، ان کے رویوں، ان کی اقدار سب پر اثر ڈال رہی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اسی تحریر کی روشنی میں بات شروع کرتے ہیں۔ آج کل کیا منفرد مشکلات ہیں؟ ایک تو یہ ڈیجیٹل خلفشار ہر وقت، پھر سمارٹ فونز کا وہ بے تحاشا استعمال، سوشل میڈیا کا اپنا ایک دباؤ ہے، اور اب یہ اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت، اس کے اثرات تو شاید ہمیں ٹھیک سے پتہ بھی نہیں ابھی۔ جیسے توجہ کم ہو رہی ہے بچوں کی، تنقیدی سوچ شاید اتنی نہیں رہی۔ اور اصل میں دلچسپ بات یہ ہے، اور تحریر بھی یہی کہتی ہے، کہ یہ خلفشار صرف بچوں تک نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، والدین خود بھی اب دیکھیں، کیریئر کی دوڑ ہے، اپنی سوشل میڈیا مصروفیات ہیں، دوسری ذمہ داریاں ہیں، تو وہ بچوں سے جذباتی طور پر دور ہو رہے ہیں۔ یعنی صرف وقت کی کمی نہیں؟ نہیں، وقت کی کمی تو ہے ہی، لیکن یہ جذباتی غیر موجودگی ہے، ایموشنل ایبسنس جسے کہتے ہیں، اور اس کے نتائج وہ کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔ بچوں میں جذباتی کمزوری آ جاتی ہے، وہ پھر توجہ اور ویلیڈیشن کے لیے ڈیجیٹل دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات اخلاقی الجھنوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تحریر میں اس مثالیں بھی دی ہیں۔ ایک خاندان کا ذکر ہے جہاں وہ والدین مصروف تھے، بچوں کے ہاتھ میں ہر وقت گیجٹس، تو نتیجہ کیا نکلا؟ بچے چڑچڑے، ضدی، پڑھائی سے دور۔ جی۔ اور دوسری طرف ایک اور مثال ہے ایک کامیاب خاندان کی، جہاں والدین نے شعوری کوشش کی، اسکرین ٹائم کو قابو میں رکھا، گھر میں اسلامی ماحول بنایا، بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ اور نتیجہ یہ کہ بچے پورے اعتماد تھے، اپنی اقدار سے جڑے ہوئے تھے۔ تو ان مثالوں سے جو ایک بنیادی بات نکلتی ہے نا، اور شاید سب سے اہم، وہ یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت، اس کی شروعات والدین کی اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ اپنی ذات سے؟ جی، خود احتسابی، خود پہ قابو پانا، سیلف ڈسپلن، اور جو باتیں، جو اقدار ہم بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں ان پر پہلے خود عمل کرنا۔ تحریر میں بھی یہ جملہ ہے، پیرنٹنگ بگنز وتھ سیلف ڈسپلن۔ یہ صرف کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو بنیاد ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں بچے سچ بولیں تو پہلے خود سچ بولنا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہیں وہ فون کم دیکھیں تو ہمیں بھی اپنا فون سائڈ پر رکھنا ہوگا۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ اور اس خود سازی کی جو بنیاد ہے وہ ایک مضبوط، ایک صحت مند ازدواجی تعلق ہے۔ تحریر میں یہ بھی کہا گیا ہے، اسٹرانگ میرجز بلڈ اسٹرانگ پیرنٹس۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب میاں بیوی میں آپس میں عزت ہو، وہ اپنے اختلافات کو اچھے طریقے سے حل کرنا جانتے ہوں، بچوں کے سامنے ایک متفقہ رویہ ہو ان کا، تو گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہے۔ اور یہ پرسکون ماحول بچوں کی جذباتی نشوونما کے لیے آکسیجن کی طرح ہے۔ اگر والدین ہی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو بچے تو غیر محفوظ محسوس کریں گے نا، ان میں منفی رویے آئیں گے۔ صحیح۔ اچھا، تحریر میں والدین کے لیے کچھ عملی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنا، ایمان کو مضبوط کرنا، اور خاص طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ۔ جی، سیرت کا مطالعہ۔ اور یہ کہ سیرت کی کہانیاں کیسے تربیت میں مدد دیتی ہیں۔ بالکل، یہ صرف واقعات نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہیں، رول ماڈل دیتی ہیں، بچوں کو اخلاقی اسباق ملتے ہیں۔ تو جب والدین اس بنیاد پر کھڑے ہوں، یعنی خود سازی اور مضبوط تعلق، تب وہ تیار ہوتے ہیں شعوری والدینیت کے لیے، انٹینشنل پیرنٹنگ جسے کہا گیا ہے۔ جی بالکل، انٹینشنل پیرنٹنگ، یہ صرف والدین بن جانا نہیں ہے،
یہ سوچ سمجھ کر ایک مقصد کے تحت کچھ اقدار کی بنیاد پر والدین بننے کا عمل ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گی انٹینشنل پیرنٹنگ کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بس حالات کے دھارے پر نہیں بہہ رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، بلکہ آپ شعوری طور پر فیصلے کر رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں اپنے بچے میں کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہوں، اسے کن چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ اپنی حکمت عملی بناتے ہیں۔ اور اسلامی حوالے سے دیکھیں تو یہ ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے بطور مربی، بطور نرچرر کردار پر مبنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور مربی کردار وہ کیسا تھا؟ وہ تو بے مثال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بے انتہا شفیق تھے، ان کی سطح پر آ کر بات کرتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سنتے تھے، اہمیت دیتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے تھے، اور سب سے اہم بات، میرا مطلب ہے وہ جذباتی طور پر دستیاب تھے، ایموشنلی اویلیبل۔ صرف حکم نہیں دیتے تھے؟ نہیں، صرف حکم نہیں، وہ اپنے عمل سے مثال قائم کرتے تھے۔ ان کا رویہ ہی ایسا تھا کہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی تھی، محبت بڑھتی تھی۔ تو گھر میں ایسا ماحول کیسے بنے؟ تحریر میں کریٹنگ اے ہوم کلچر آف ایمان کے تحت کچھ عملی باتیں لکھی ہیں، جیسے نماز کو فیملی روٹین بنانا، جی، قرآن کے لیے، اسلامی کہانیوں کے لیے وقت نکالنا، بچوں کو اچھی بامقصد سرگرمیوں میں لگانا، صدقہ خیرات کی عادت ڈالنا، اسلامی تہواروں کو اہمیت دینا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے اہم ہیں کہ یہ ایمان کو وہ روزمرہ زندگی کا حصہ بنا دیتی ہیں۔ اچھا، جب بچے دیکھیں گے کہ والدین خود وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن سے جڑے ہیں، اخلاق کا خیال رکھ رہے ہیں، تو دین ان کے لیے صرف کوئی کتابی بات نہیں رہے گی، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بن جائے گا۔ وہ دیکھیں گے کہ ایمان کو جیا جا رہا ہے، صرف سکھایا نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس دور کے ایک بڑے چیلنج پر، ٹیکنالوجی، اور خاص طور پہ یہ اسکرین ٹائم۔ تحریر میں سے آرٹ آف مینیجنگ اسکرین ٹائم کہا گیا ہے، مطلب یہ ایک فن ہے۔ بالکل فن ہے۔ مکمل پابندی تو شاید ممکن نہیں، تو توازن کیسے ہو؟ ہاں، مکمل پابندی اکثر الٹا اثر کرتی ہے۔ بچے یا تو بغاوت کرتے ہیں یا پھر چھپ کر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو توازن ہی کنجی ہے۔ دیکھیں، عالمی ادارہ صحت WHO کی کچھ عام سی سفارشات ہیں۔ جی؟ جیسے 2 سال سے کم عمر بچوں کو تو بالکل اسکرین نہیں دینی چاہیے، 2 سے 5 سال کے لیے دن میں 1 گھنٹے سے کم، 6 سے 12 سال تک 1 سے 2 گھنٹے، اور 13 سے 18 تک 2 سے 3 گھنٹے، اور وہ بھی بامقصد استعمال کے لیے۔ یہ تو گائیڈ لائنز ہو گئی، لیکن عملی طور پر والدین کیا کریں روزمرہ میں؟ ہاں، عملی طور پر کئی چیزیں کی جا سکتی ہیں، جیسے گھر میں کچھ جگہ اسکرین فری بنا دیں، جیسے کھانے کی میز، بیڈ روم۔ کچھ اوقات اسکرین فری ہوں، جیسے کھانے کا وقت، نماز کا وقت، اور خاص طور پر سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے تو بالکل نہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور سب سے اہم، جو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے، والدین خود مثال بنیں۔ اگر ہم ہر وقت فون پر ہیں تو بچوں سے کیا کہیں گے؟ صحیح۔ کوشش کریں کہ اسکرین کا استعمال بامقصد ہو، کوئی تعلیمی ایپ ہو، کوئی معلوماتی ویڈیو، کوئی تخلیقی کام، اور بچوں کو متبادل سرگرمیاں ضرور دیں، غیر ڈیجیٹل، جیسے کھیلنا، باہر جانا، کتابیں پڑھنا، آرٹ، کرافٹ، یا بس گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا۔ اور اصول کیسے بنے؟ اصول خاص طور پر جب بچے بڑے ہو رہے ہوں تو ان پر مسلط نہ کریں، ان کے ساتھ مل کر بات چیت سے طے کریں، اس سے وہ ذمہ داری بھی محسوس کرتے ہیں۔ کتاب میں جو ایک کامیاب خاندان کی تصویر کھینچی ہے وہ کچھ ایسا ہی کرتے نظر آتے ہیں۔ دن فجر سے شروع، کھانے پر باتیں، شام کو فیملی ٹائم، رات کو سونے سے پہلے کہانیاں۔ جی، یہ شعوری کوشش سے ممکن ہے۔ اچھا، اسکرین ٹائم کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم پہلو ہے بچوں میں کردار کی مضبوطی اور لچک پیدا کرنا، ریزیلینس۔ لچک، ریزیلینس۔ تحریر میں بلڈنگ ریزیلینس ان چلڈرن پر کافی زور ہے۔ یہ کیا چیز ہے اور اتنی اہم کیوں ہے؟ دھچکوں کا سامنا کرنے اور پھر ان سے سیکھ کر آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ بچوں کو جذباتی طور پر مضبوط بناتی ہے، اور آج کل کی جو غیر یقینی دنیا ہے اس میں تو یہ صلاحیت میرا خیال ہے پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ تو یہ پیدا کیسے کی جائے بچوں میں؟ اس کے بھی کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچوں کو خود کوشش کرنے دیں، ناکام بھی ہونے دیں۔ اچھا؟
جی، ہر مسئلہ فوراً ان کے لیے حل نہ کر دیں، انہیں خود سوچنے دیں، حل تلاش کرنے دیں، انہیں اپنے جذبات کو سمجھنا اور صحت مند طریقے سے ان سے نمٹنا سکھائیں۔ ان کی کوشش کی تعریف کریں، صرف نتیجے کی نہیں۔ چھوٹی عمر سے ہی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں۔ اور سیرت میں بھی تو اس کی مثالیں ہیں۔ بہت اعلیٰ مثالیں، جیسے عام الحزن یعنی غم کا سال، یا طائف کا وہ مشکل ترین واقعہ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، ان کی استقامت، اللہ پر توکل، یہ سب لچک کی بہترین مثالیں ہیں۔ تحریر میں عمر کے لحاظ سے تربیت کے انداز بدلنے کا بھی ذکر ہے۔ 7-7-7 کا اصول، وہ کیا ہے؟ جی، یہ ایک مشہور حکمت ہے۔ یہ کہتی ہے کہ بچے کی زندگی کے پہلے 7 سال جو ہیں وہ بنیادی طور پر کھیل کود، لاڈ پیار، محبت کے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلے 7 سال یعنی 7 سے 14 سال کی عمر یہ تعلیم، تربیت اور نظم و ضبط سکھانے کے لیے اہم ہے۔ اور پھر 14 سے 21 سال کی عمر میں والدین کا کردار ایک دوست، ایک مشیر جیسا ہونا چاہیے۔ رہنمائی دیں لیکن نوجوان کی رائے کا احترام بھی کریں۔ تو یہ اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر عمر کے تقاضے الگ ہیں، ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ اور تربیت میں سختی کے بجائے نرمی سے نظم و ضبط، جنٹل ڈسپلن اور بچوں کی خود اعتمادی، بوسٹ سیلف اسٹیم پر بھی زور ہے۔ کیا کم خود اعتمادی اور منفی رویوں کا کوئی تعلق ہے؟ یقیناً بہت گہرا تعلق ہے۔ تحریر میں بھی تحقیق کا حوالہ ہے کہ کم خود اعتمادی یعنی لو سیلف اسٹیم بچوں اور نوجوانوں میں غصہ، ضد، منفی رویوں، حتیٰ کہ آگے چل کر غلط راستوں پر جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے۔ جی، تو اس لیے بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر بھی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں یہ احساس دلانا کہ وہ قابل قدر ہیں، یہ بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور بات تھی، قیادت کی صلاحیتیں سکھانا، ٹیچنگ لیڈرشپ سکلز، کیا یہ بچپن سے سکھائی جا سکتی ہیں؟ بالکل سکھائی جا سکتی ہیں۔ تحریر میں دیکھیں اسوہ حسنہ سے مثالیں دی ہیں، جیسے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کم عمری میں لشکر کا امیر بنانا۔ جی۔ یا وہ 4 عبداللہ العبادلہ اربعہ، نوجوان صحابہ تھے لیکن علم و فہم میں کمال رکھتے تھے۔ ڈاکٹر طارق السویدان کا بھی حوالہ ہے کہ بچوں کو لیڈرشپ سکھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انہیں لیڈرز کو عمل کرتے ہوئے دیکھنے کا موقع دیں، انہیں ذمہ داری دیں، فیصلوں میں شامل کریں۔ اس سے ان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں۔ زبردست۔ اچھا، تربیت کا ایک اور بہت طاقتور ذریعہ جس کا ذکر بار بار آیا ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے کہانیاں۔ جی ہاں، یہ تو ایک لازوال خزانہ ہے۔ دیکھیں، انبیاء کرام کے زمانے میں آج کی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، بالکل، لیکن انسانی فطرت، والدین اور اولاد کا تعلق، اخلاقی اصول، وہ تو وہی ہیں۔ تو ان کی زندگیوں میں جو والدینیت کے اسباق ہیں نا، پیرنٹنگ لیسنز فرام پروفٹس، وہ آج بھی میرا مطلب ہے 100% ریلیونٹ ہے۔ کچھ مثالیں دیں گی؟ جی، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ مکالمہ، وہ احترام، خاص طور پر قربانی کے حکم کے وقت، سبحان اللہ، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جذباتی طور پر موجود ہونا، ان کا صبر اور ہر حال میں اللہ سے دعا، حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ حکمت بھری نصیحتیں جو قرآن میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی وہ 950 سال کی مسلسل کوشش، اور پھر آخر میں یہ تسلیم کرنا کہ ہدایت تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ سب بہت گہرے سبق ہیں۔ اور یہ کہانیاں سنانے کا فن، آرٹ آف سٹوری ٹیلنگ، خاص طور پر سونے کے وقت، اس کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ یہ بہت مؤثر ہے۔ کہانیاں خاص طور پر جب دلچسپی اور وہ جذبات سے سنائی جائیں تو وہ بچوں کے لاشعور پر نقش ہو جاتی ہیں۔ اچھا، وہ غیر محسوس طریقے سے اقدار سیکھتے ہیں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کی کہانی سے توبہ کا سبق ملتا ہے، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے علم اور صبر کا درس ہے، اصحاب کہف سے ایمان پر استقامت۔ تو یہ صرف کہانیاں نہیں ہے، یہ کردار سازی کرتی ہیں۔ تحریر میں کھانے کی میز کی اہمیت، دا پاور آف دا ڈائننگ ٹیبل، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ جی، کیونکہ کھانے کی میز اکثر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ دن بھر کی باتیں کرنے، ایک دوسرے سے جڑنے، ہنسنے بولنے اور انہی اقدار اور کہانیوں کو دہرانے کا وہ بہترین موقع ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کھانے کے وقت کا ماحول اچھا ہو، خوشگوار ہو، جہاں بچے کھل کر بات کر سکیں، انہیں ڈانٹ ڈپٹ کا ڈر نہ ہو۔ یہاں جو باتیں ہوتی ہیں
وہ تعلقات کو بہت مضبوط کرتی ہیں۔ یہ تمام باتیں، حکمت عملی، کوششیں، اصول، سب اپنی جگہ، لیکن تحریر ایک اور بہت بہت اہم نقطے پر ختم ہوتی ہے: دعا کی طاقت۔ بالکل، یہی اصل بات ہے۔ بطور والدین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں، بہترین حکمت عملی اپنائیں، سب کچھ کریں، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہدایت دینے والا، دلوں کو پھیرنے والا، وہ صرف اللہ ہے۔ بے شک۔ ہمیں اپنی تمام کوششوں کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا ہے اور اپنے بچوں کی ہدایت، ان کی بھلائی کے لیے مسلسل دعا کرتے رہنا ہے۔ تحریر میں قرآنک دعاز فار رائچس چلڈرن کا جو حصہ ہے وہ اسی لیے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال پھر یاد آ جاتی ہے۔ اتنی لمبی کوشش لیکن بیٹا ایمان نہیں لایا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ جی بالکل۔ ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے اور دعا کرنی ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے نیک اولاد کے لیے دعا کی۔ دعا کوئی اضافی چیز نہیں ہے، یہ تو بنیاد ہے۔ بالکل، یہ والدینیت کے سفر کا لازمی حصہ ہے۔ اصل میں یہ ذمہ داری جو ہمیں ملی ہے، یہ ایک امانت ہے، امانہ، اور اس امانت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ صحیح۔ ہمیں بس اس کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ اگر میں کروں تو یہ ہے کہ اس نئے دور میں مؤثر والدینیت کے لیے ایک شعوری، ایک بامقصد کوشش چاہیے۔ جی۔ اس کی بنیاد والدین کی اپنی اصلاح، مضبوط ازدواجی تعلق اور گھر میں ایمان کا ماحول پر ہے۔ ٹیکنالوجی کو دشمن نہیں سمجھنا، بلکہ اس کا صحیح استعمال سیکھنا ہے۔ بچوں میں کردار کی مضبوطی اور لچک پیدا کرنی ہے۔ اور رہنمائی کے لیے اسلام کی لازوال تعلیمات، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام کے اسباق، ان سے مدد لینی ہے۔ اور ان سب کے ساتھ اللہ پر کامل بھروسہ اور مسلسل دعا۔ بالکل۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا عمل ہماری باتوں سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ بچے ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں، ہم ان کے پہلے اور سب سے اہم رول ماڈل ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کیسی میراث چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہماری ساری بھاگ دوڑ، ساری کوششیں انہیں صرف اس دنیا کے لیے تیار کر رہی ہیں، یا ان کی آخرت کی فکر بھی ہمارے سامنے ہے؟ یہ سوال واقعی ہم سب کو اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی اہم سوال کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔